جو پتے کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ میں کئی پروگرام سے آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے ساری دنیا میں پولیو کا خاتمہ ہو گیا۔ جو دو ممالک ہیں جس میں پولیو باقی ہے ان میں ایک پاکستان بھی ہے، اور بڑی شرمندگی کی بات ہے، اور اسی لیے بار بار اس پہ ایمفسائز کرنے کے لیے مختلف میڈیکل فیلڈ سے لوگ ہمارے شو میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے جی پروفیسر لبنہ انصاری بیگ صاحبہ، جو ان کا تعلق ہے پبلک ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اسپیشلسٹ ہیں، وہ فاؤنڈنگ ڈین اپنا انسٹیٹیوٹ آف پاکستان آف پبلک ہیلتھ جناح سندھ یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر لبنہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور بلانے کا شکریہ۔ اور ایک امپورٹنٹ مشن کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ تھوڑی سی شرمندگی کا ایک نشان لے کر ہم ہیں کہ پولیو کا خاتمہ جن پوری دنیا میں ہو چکا ہے، لیکن جن دو ممالک میں ہے ان میں سے ایک ہمارا ملک ہے جی، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ بہت جیسے آپ نے کہا انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ صرف ہمارا ملک اور افغانستان دو کنٹریز اب رہ گئے ہیں، افریقہ سے بھی ختم ہو گیا ہے، اور وہی اپنا وائلڈ پولیو وائرس جس کی پوری دنیا سے ریڈیکیٹ ہو چکا ہے ہمارے ہاں رہ گیا ہے۔ کیسز ہیں، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے 4 سال پہلے جب ہمارے ہاں چند کیسز تھے، یعنی 22 یا 23 کیسز تھے، لیکن پھر دوبارہ سے 2017، 18، 2019 میں تو تقریباً 150 کے قریب کیسز تھے ہمارے پاس، اور اس سال ابھی تک 80 کیسز ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اچھا پہلے بھی پرابلم ہوتی تھی پولیو کے قطرے پلانے میں، مگر اب کووڈ کی وجہ سے کیا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کیسے آپ ان مشکلات سے نکل رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے پہلے بھی یہ ہوتا تھا نا کہ نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہوتے تھے کہ وہ پولیو کے 2 قطرے پلائے جاتے تھے، 2 بوند پاکستان کی خاطر، بالکل ایگزیکٹلی، اور ایٹ لیسٹ 2 دفعہ بھی پلا دیے جاتے تھے تو بچے سیف ہو جاتے تھے۔ کووڈ کی وجہ سے جولائی تک ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی پاکستان میں۔ اس کے بعد جولائی میں ہماری جو نیشنل ہے، نیشنل اتھارٹی ریگولیٹنگ NRC جو بھی ہے، تو اس اتھارٹی نے کہا کہ بھئی اس طرح تو کووڈ پھیلتا چلا جائے گا اور ہمیں نیشنل امیونائزیشن ڈیز کرنے ہوں گے، اور انہوں نے بھی اس لیے کہا کہ WHO نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کو اپنا گیم اپ کرنے کی ضرورت ہے، دے نیڈ ٹو ڈو دیٹ۔ تو پھر اگست سے ہمارے ہاں دوبارہ سے یہ نیشنل امیونائزیشن ڈیز شروع ہوئے۔ اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بہت ہی ٹرکی سوال ہے۔ کووڈ میں ہوا یہ کہ 2 خطرے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب ہمارے پولیو ورکرز، آپ کو معلوم ہی ہے، آپ کے شو پہ بھی کتنی دفعہ بات ہوئی ہے کہ مار دیے گئے ہمارے پولیو ورکرز، ایون سندھ میں قتل کیے گئے، بلوچستان میں کتنے پولیو ورکرز کو قتل کیا گیا۔ ایک تو ان کو اپنی جان کا خطرہ، اور کتنا عجیب بات تھی کہ پولیس والوں کے ساتھ وہ جاتے تھے۔ دوسرا یہ خطرہ کہ ان کو کرونا نہ لگ جائے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بچوں کو پولیو پلانے جا رہے ہیں تو ہر شخص تو احتیاط نہیں کرتا، سب نے ماسک نہیں پہنے ہوتے، تو ان کو 2 طرح کے خطرات تھے۔ مگر اتفاق سے ہوا یہ ہے کہ کووڈ میں جس زمانے میں لاک ڈاؤنز ہوئے تو لوگوں کی موومنٹ تھوڑی سی کم ہوئی، تو اس وجہ سے کچھ اعداد شمار بھی کلیکٹ کرنے میں شاید مشکلات ہوئیں، حالانکہ ان ایکسپیکٹڈلی پولیو کم پھیلا، یعنی اس وقت تک پچھلے سال تقریباً 120 یا 130 کیسز ہو چکے تھے اکتوبر تک، اور ہمارے ہاں ابھی تک، آج ہم نومبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہی میں نے چیک کیا تھا ویب سائٹ پہ، تو تقریباً 80 کیسز ہیں وائلڈ پولیو کے جو ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے پاکستان کے۔ تو ظاہر ہے مطلب وہ کرونا سے بچنے کے لیے جو گھر پہ بیٹھے تو وہ پولیو سے بھی بچے تھوڑا ٹو سم ایکسٹینٹ۔ ابھی کوئی پولیو لگنے والی بیماری ہوتی ہے، لائک پولیو جو ہے وہ پھیلتی ہے، اس کا فیکو اورل روٹ ہوتا ہے، گندے پانی سے، پانی کنٹامنیٹڈ ہو، یوزولی یہ اعداد شمار کلیکٹ کیے جاتے ہیں، پانی کی سیمپلنگ کی جاتی ہے۔ جب پانی کو دیکھا جاتا ہے تو ابھی بھی اس وقت ایون کراچی میں، گلشن اقبال، یہاں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ پولیو کا وائرس پایا گیا ہے پینے کے پانی میں،
تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بچہ وہ پانی پیے گا، ایون بڑا بھی پیے گا، تو اس کو بھی پولیو لگ سکتا کیونکہ ہے. بہت سارے لوگ نل کا پانی پی رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ پی رہے ہوتے ہیں نل کا پانی. کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چلو ہم ابال لیتے ہیں، ہر کوئی تو منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتا نا. اس کے علاوہ جب آپ سلاد کھاتے ہیں، جب آپ کچے پھل کھاتے ہیں، تو اس کو آپ کیا منرل واٹر سے دھوتے ہیں یا ابلے ہوئے پانی سے دھوتے ہیں؟ تو وہ آپ ریگولر پانی سے دھوتے ہیں، نل سے دھو رہے ہوتے ہیں. نل سے دھو رہے ہوتے ہیں. سالن میں پانی بھی آپ وہی ڈال رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو چلے سالن میں تو پھر بھی پک جاتا ہے، تو شاید پولیو ایٹ ویری ہائی ٹیمپریچر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وائرس ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. لیکن یہ اتنا اس طرح کا وائرس ہے کہ یہ اس کا روٹ وہی ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے اور وہ ہاتھ نہیں دھوتا، اور اگر وہ ہاتھ نہیں واش روم جاتا ہے اور ہاتھ نہیں دھوتا، میں اتنے گروس انداز میں کہنا نہیں چاہ رہی، میں اس لیے کہ عوام کو پراپر بتانا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی. اگر آپ بھی ہاتھ نہیں دھو رہے، مثال کریں کہ آپ کے جسم سے پولیو کا وائرس ایکسکریٹ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ میں نے ویکسینیشن کی ہوئی ہے، میرے بچوں کی ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے، مگر سم ہاؤ وہ پولیو کا وائرس ایکسکریٹ کر رہے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایکسکریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ پولیو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ نہ ہو جائے کسی ملک سے اور ساری قوم ویکسینیٹ نہ ہوئی بھی ہو، تو وہ اگر کر رہے ہیں اور وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، تو اسی لیے ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، ہاتھ دھونا باتھ روم سے آنے کے بعد اشد ضروری ہے. اب انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا، اب انہوں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا، آپ کو گلاس دیا، آپ نے گلاس لے لیا، انہوں نے ہاتھ نہیں دھویا ہوا تھا، چلا گیا. اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ نے حالانکہ بڑی احتیاط کی، وہ جو پانی کا گلاس تھا. اچھا جیسے اب فرض کریں مجھے لگا ہوا ہے، ساری ویکسینز میری پولیو کی ہوئی ہوئی اماں ابا نے کرائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ ایسا میرے ساتھ ہوا، میرے کسی سرونٹ نے دیا، مجھے یہی چکر ہوا اور میں اس کو پی گئی، تو کیا وہ اثر کرے گا میرے اوپر جبکہ میری پوری ویکسینز ہوئی ہوئی ہیں؟ اگر آپ کو ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ کو پولیو ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے. یہ کتنی ضروری ہے اب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں آپ کی گلی کوچوں میں بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کہیں سے بھی ان کو لگ سکتا ہے. اگر ان کی ویکسین نہیں ہوئی تو وہ بہت خطرے میں ہے. اور اگر پولیو ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پولیو ہو جاتا ہے تو پرماننٹ معذوری ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر تو کتنی فلمیں بھی بنی ہیں، اور اتنی اب ایک شخص جس کو کہ صرف 1-2 پولیو کے قطروں سے بچایا جا سکتا ہے، اس شخص کو آپ نے عمر بھر کی معذوری دے دی. اب وہ مطلب آپ کی وہ زندگی بھر آپ کے لیے ڈپینڈنٹ ہے، وہ چل نہیں پاتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پہ، بیکاز اٹس نیورو مسکولر ڈس آرڈر. آپ کا اب آپ کے بہت سی چیزیں جس میں آپ کام نہیں کر سکتے. عام طور پہ دماغ پہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے، جسمانی حصوں پہ زیادہ باڈی کے اوپر نیورو مسلز پہ زیادہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور آپ کی گروتھ میں افیکٹ پڑتا ہے. اور ظاہر ہے ایک جو شخص معذور ہوتا ہے وہ اپنا وہ حصہ جو اس میں ڈالنا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، اپنے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ شخص وہ حصہ نہیں ڈال سکتا. اور یہ اتنا ضروری ہے، خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے کم آمدنی والے لوگوں کے ہاں. اور جب کم آمدنی والے لوگوں کے ہاں ایسے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے؟ ان کا تو سہارا یہی ہوتا ہے، بچے زیادہ ہیں، کمائیں گے تو گھر کی صورتحال بہتر ہوگی، تو وہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے، کتنی مشکل ہے ان کا علاج کروانا. ایک اور چیز جو بہت غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے بچوں کو ہمارے جو مافیا ہے وہ اٹھاتا ہے، جو بیگر مافیا ہے، ان سے بھیک منگوا لیں گے. اب آپ ان کے کڈنی شڈنی بیچ دیں گے، ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کے کرائمز بڑھیں گے، آپ کا وہ بچہ جو بیچارہ جس کو کہ اس کے ماں باپ، اس کے دیکھنے والے بچا سکتے تھے اس معذوری سے، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا. 2 بوند پاکستان کی خاطر، جبکہ اب بہت سارے لوگوں کو پیسے بھی نہیں دینے پڑتے یار. ہم تو اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل اور ہم پیسے دے کے جو ہے وہ ویکسین کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے گھر پہ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لوگ ایفرٹ کر کے SOPs کا خیال رکھ کر کرونا کے اندر اپنی جان کو رسک میں ڈال کر آپ کے گھر تک پہنچ رہے تو انہیں دروازے سے ایسے نہ بھیجیں. 2 بوند پاکستان کی خاطر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ. یہ اویئرنیس پھیلانے کا ایک ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کو قبول فرمائے. اور پلیز آپ بھی پاکستان کی خاطر 2 بوند ضرور دیں اپنے بچوں کو.